تو مدد ادھر سے آنے لگتی ہے۔ اس نے تو لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا تھا، دشمن تھا، گھیرنے آیا تھا، بہت جلال میں تھا، مگر حسین نے صرف ایک جملہ کہا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تجھ میں اتنی ہمت ہے اور کہ تو لجام فرس پر ہاتھ ڈالے گا؟ اندر سے ضمیر جاگا، عقل کی میزان پر جملے کو حسین کے تولا۔ دنیا میں ہر بات کا جواب ہے، اور دے دے جواب۔ عقل نے کہا خبردار، نفس پہ قابو رکھ لے، تیری ماں اور ہے، حسین کی ماں اور ہے۔ میں کتنی آسانی سے تمہیں کربلا لے آیا۔ اب سر کو اٹھایا، اب تک نگاہ جھکی ہوئی تھی اور عقل فیصلہ کر رہی تھی، نفس کو قابو میں کر رہی تھی، ورنہ جھجلایا ہوا انسان نہیں سوچتا کہ کیا بول رہا ہے۔ مگر مرد اسلام کی نگاہ میں بھی مرد اسی کو کہتے ہیں جو اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ یہ حدیث دے رہا ہوں تمہیں، جسے غصے پر قابو نہیں ہے وہ اسلام کی نگاہ میں مرد نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ امام نے بددعا دی ہے کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، دوست نہیں ہے، دشمن ہے نا، اور گھیرنے آیا ہے، مگر نفس نے فیصلہ کیا نہیں، تیری ماں اور ہے اور آقا حسین کی ماں اور ہے۔ اب نگاہ اٹھائی اور کہا مولا ہم بھی ایسا ہی کوئی جواب دے سکتے تھے، مگر میں جانتا ہوں آپ کی والدہ زہرا ہے۔ امام کا مقصد تو حل ہو چکا تھا، امام تو صرف اسے جھنجھوڑ کے اس توفیق کو بڑھانا چاہتے تھے۔ دن گزرنے لگا، 9 محرم کی جنگ ٹال دی گئی، رات آئی، اب ہر سوچ رہا میری ماں اور ہے، حسین کی ماں اور ہے، میں پانی پیوں زہرا کا لال پیاسا رہے، میں چین سے رہوں زہرا کا لال اذیت میں رہے۔ جب یہ ہر تو نے فیصلہ کر لیا کہ تیری ماں اور ہے اور آقا حسین کی ماں اور ہے، تو سوچ تیرے بچے سیراب ہو رہے ہیں جو جوان ہے، اور حسین کی سکینہ التش کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ خیمہ چھوڑ دیا، گھر سے باہر آ گیا، ٹہلنے لگا۔ بھائی نے کہا جاؤ بیٹے سے، بھتیجے سے، جاؤ اپنے بابا کو بلا کے لاؤ۔ علی ابن حر آیا، آنے کے بعد کہا بابا آپ کو چچا بلا رہے ہیں، دسترخوان لگا دیا ہے، کہا جاؤ تم لوگ کھا لو میں بھی آتا ہوں۔ بھائی نے کھانا روک کے رکھا، نہیں کھایا، پھر دوبارہ بھیجا، تیسری بار وہ خود آیا، آنے کے بعد کہا بھیا چلتے کیوں نہیں ہو، تمہیں کچھ پریشان دیکھ رہا ہوں، کس بات کی پریشانی ہے؟ روم و شام میں تم سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے، کل کی جنگ کے لیے کس بات کی پریشانی؟ کہا نہیں میرے بھیا میں جنگ کے لیے نہیں پریشان ہوں۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا میرے ساتھ آؤ۔ آئے اور کچھ دور تک آئے جہاں تک کہ فوج آ سکتی تھی۔ کہا خاموش ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بھائی بے چین ہو گیا، کہا بھیا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کوئی آواز سنی؟ کہاں ننھے بچے ہیں جن کی ٹوٹی ٹوٹی آوازیں آ رہی ہیں، ہائے پیاس۔ جزاکم رب الخیر جزا، خدا کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم امام مظلوم۔ کہا بھیا ایک بات بتا دے، تو میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھے پہچانتا، میں بزدل نہیں ہوں، بس ایک بات بتا دے کہ جس نے مجھے نہیں میرے پیاسے گھوڑے کو بھی
پیاس سے مرنے نہ دیا ہو، اس کے بچے ہائے پیاس کر رہے ہیں۔ بتا میرا فریضہ کیا ہو؟ کہ یہ بتا دو کہ تم چاہتے کیا ہو؟ کہ کل میں حسین کی طرف جاؤں گا، کل میں حسین کی طرف جاؤں گا۔ کبھی تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دیکھو نفس پر قابو کس طرح رکھا جاتا ہے، ہر ایک بڑا سبق ہے کربلا کا۔ اور پلٹے تھے نا، بیٹھ جاتے دسترخوان پہ، کل کی تیاری کرنا ہے، زیادہ کھانا ہے کیونکہ بھوک کی طرف جانا ہے، زیادہ پانی پی لیں کیونکہ پیاس کی طرف جانا ہے، تھوڑا آرام کر لیں کیونکہ کل دن بھر جاگ کے جنگ لڑنی پڑے گی۔ مگر ایسا حر نے کچھ نہیں کیا، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ اور جب تو حسینی ہو گیا ہے تو حسین بھوکا رہے تو کھانا کھا لے، حسین پیاسے رہے اور تو پانی پی لے، حسین بے چین ہو تو آرام سے سو لے، رات بھر بے چینی سے ٹہل کے اٹھا دیا۔ صبح ہوئی، تمام کر دی میں نے۔ عمر ابن سعد کے پاس براہ راست آئے، آنے کے بعد ایک جملہ جو میں بغیر پڑھے ہوئے ہر کا مسائل پڑھتا ہی نہیں، وہ جملہ سن لو۔ آئے عمر ابن سعد کے پاس، کہا یہ جنگ ٹلے گی کہ نہیں؟ کہا نہیں ٹلے گی، میں تیر پھینکنے جا رہا ہوں۔ کہ اگر تو تیر پھینکنے ہی جا رہا ہے تو میں بھی حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ کہہ کے ابن سعد سے آئے تاکہ تاریخ یہ نہ لکھے کہ حر نے سازش کی ہے، استعفیٰ دے کے آئے ہیں۔ اور دلیل استعفیٰ یہ ہے کہ ابن سعد نے یہ جملہ کہا، اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں لکھ کے بھیج دوں ابن زیاد کو، تاریخ میں یہ لفظ لکھا، کبھی اٹھا کے دیکھو، لکھ کے بھیج دوں ابن زیاد کو کہ وہ یزید کو لکھ کے بھیج دے کہ تم نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کہا سن ابن سعد، جس سے چاہے لکھ کے بھیج دے، ابن زیاد تیرا حاکم ہوگا، اب میرا حاکم حسین ہے۔ موڑا گھوڑے کو، اور بیٹے، دو بیٹے، بھائی، غلام، 5 افراد گھوڑا اڑائے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بار آواز دی، عمر ابن سعد نے سکتہ ٹوٹا، کہا گھیر لو، دیکھو حر جانے نہ پائے، یہ تازہ دم سپاہی ہے، اسے کیا معلوم کہ اب حر تازہ دم نہیں ہے، مگر اسے کہا تازہ دم سپاہی ہے، حسین کی طرف جانے نہ پائے۔ جیسے ہی میمنہ اور میسرہ جو سچ چکا تھا قلب لشکر سے، عمر ابن سعد تیر پھینکنے جا رہا تھا، جب یہ گفتگو ہوئی آواز دی میمنہ والوں بڑھو، میسرہ والوں بڑھو، حر جانے نہ پائے۔ میسرہ اور میمنہ تنگ ہونے لگا، درمیان سے حر کو گزرنا ہے۔ جیسے ہی دیکھا لشکر قریب آنے جا رہا ہے، مجھے جنگ کرنا ہی پڑ جائے گی، آواز دی آقا ادھر حسین نے کہا بھیا میرے شیر دیکھو، میرا مہمان آ رہا۔ جناب عباس بڑھے، حر کو اپنے قابو میں لیا، اپنے قبضے میں لیا۔ میں ایک بات دل پہ ہاتھ رکھو، تم بھی سے سوال کر لیتے ہیں، حر جس نے عباس کو صرف چند دنوں دیکھا ہے، اس حر کو اتنا بھروسہ ہے اگر عباس آ جائیں گے تو میرا بال بھی بھیگا نہیں ہوگا۔ ہائے وہ زینب جس نے پالا ہے، ہائے وہ سکینہ جو آغوش پہ پلی ہے، کتنا بھروسہ ہو۔ پڑھ چکا مسائل ہو، میں مسائل بہت طویل پڑھ نہیں پاتا، عادی نہیں ہوں کیونکہ میں خود بہت متاثر ہوتا ہوں، مگر عزیزو
سورہ قبولیت کا شرف ہے۔ اعتماد و یقین، باب الحوائج پر اعتماد و یقین۔ جس حر نے صرف چند دنوں غازی کو دیکھا تھا، جس نے عباس کی کوئی جنگ نہیں دیکھی ہے، زینب تو صفین کی گواہ ہے نا، مگر عباس کی کوئی جنگ ہونے نہیں دیکھی ہے، مگر باب الحوائج کے چہرے کی زیارت کر کے اتنا یقین ہے کہ اگر غازی مدد کو آ جائے گا تو پھر حر کا بال نہیں بھیگا ہوگا۔ آواز دی، غازی عباس میری مدد کو آئے، حر کو لیا، امام کے پاس پہنچے، ہاتھوں کو باندھے ہوئے گئے، نگاہ اٹھاتے نہیں، بیٹے سے پوچھ رہے ہیں میرے لال بتاتا جا کون کون آ رہا ہے؟ کہ بابا استقبال کو ولی اکبر آ رہے ہیں، آل محمد آ رہے ہیں۔ کہ میرے لال تیرے باپ کی اتنی عزت افزائی تیرا آقا کر رہا ہے۔ نگاہ اٹھاتے نہیں، ایک بار بیٹے نے کہا بابا اب آقا حسین خود تشریف لا رہے ہیں۔ حسین آئے کے سامنے اور جھک گیا، جاتے ہی قدموں پہ گر گیا، پیروں کو پکڑ لیا، امام نے بازوؤں سے حر کو پکڑا، بلند کیا، سینے سے لگایا، آواز دے حر تیری جگہ میرے قدم نہیں، حسین کا سینہ ہے۔ اللہ آئے خدا کسی بمن اللہ سوائے بمن امام سینے سے لگایا، آپ دعا دی انہی لفظوں میں دعا۔ کل کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، انہی اصحاب کے سامنے کہہ رہے اور تیری ماں نے تیرا بڑا پیارا نام رکھا، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ کہ مولا اب مرنے کی اجازت دے دیجئے، بس دو جملے مسائب کی گفتگو تمام ہے۔ مولا بس مرنے کی اجازت دے دیجئے، سنو گے جملہ؟ کہ حر کیسی باتیں کر رہا ہے، تو میرا مہمان ہے، تجھے یاد ہوگا تجھے پہلی بار ملا تھا تو میں نے تجھے سیراب کیا تھا، آج تیرا مظلوم آقا تجھے ایک جرعہ آب، ایک کوزہ آب بھی نہیں دے سکتا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا اسی لیے تو کہہ رہا مرنے کی اجازت دیجئے، میں آپ کے بابا کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب ہوں گا، آخر رات بھر صدائے علتش سن کے آیا ہوں، اب پیاس کا نام نہ لیجئے گا، مولا مرنے کی اجازت دیجئے۔ جیسے ہی دو بار حر نے اجازت طلب کی، جوان بیٹا علی ابن حر آگے آیا، آنے کے بعد کہا بابا ابھی غلام ابن غلام موجود ہے، آپ مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ کہا آقا سینہ باپ کا چوڑا ہو گیا، ہاں